الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی ہم نے آپ کو ایک صاف ستھرے راستے پر ڈالا ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو صاف ستھرے اچھے راستے پر رکھا ہے، ڈالا ہے۔ فاتبعها، تو آپ اس راستے کو فالو کیجیے، اس پر چلیے۔ اسی راستے پر رہیے، فاتبعها، اس کی اتباع کیجیے، اس کو فالو کیجیے۔ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلیے جو جانتے نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو معلوم نہیں، ان کی راضی آئے جیسا راستے یہ صحیح ہے بولتے، یہ غلط ہے بولتے، ان کو ضرورت پڑے تو صحیح ہے بولتے، ضرورت نہیں پڑے تو غلط ہے بولتے۔ خود ان کا کوئی جو ہے صحیح راستہ نہیں، کدھر پڑے ادھر جھک جاتے ہیں، اوسر پڑے جب کو ضرورت پڑے جب کو غلط راستے کو صحیح بنا لیتے ہیں، اور ضرورت نہیں رہے جب اس راستے کو چھوڑتے اور غلط راستے کو اچھا بنا لیتے ہیں۔
ان کا جیسا جی چاہتا ہے ویسا چلتے ہیں. تو آپ کو ویسا چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کے لیے پورا گائیڈنس دیا ہے. آپ کو ساری چیزوں کی گائیڈنس دیا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کس راستے پر چلنے سے تمہارا فائدہ ہے، کس راستے میں چلنے سے تمہارا نقصان ہے، سب ہم نے واضح کر دیا ہے. تمہیں الگ سے سوچ کے کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بتائیں گے وہ راستے میں چلیے بس. آپ کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب والی ہوگی اور ہماری رضا بھی آپ کو نصیب ہوگی. اگر اس راستے پر آپ چلیں گے، جو راستہ ہم نے بتایا ہے، جس راستے پر ہم نے آپ کو ڈالا ہے، اس راستے پر آپ چلتے رہیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر آپ نے ہماری راستہ چھوڑ کر گمراہ لوگوں کا راستہ اپنا لیا، ٹیڑھے لوگوں کا راستہ اپنا لیا، خواہش پرستوں کا راستہ اپنا لیا، تو پھر جو ہے بڑا نقصان ہوگا. اس سے دنیا کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور آخرت کی زندگی بھی بگڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صاف ستھرا راستہ ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر چلیے، اس کی اتباع کیجیے. اور گمراہ لوگوں کا راستہ، جن کو علم نہیں ہے، جن کو کوئی صحیح معلومات نہیں ہے، ان کے راستے پر آپ مت چلیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی سے کہا ہوا ہے کہ اپنے نبی کے تھرو سے، اللہ کے نبی تو سیدھے راستے سے کیسے ہٹ سکتے؟ آپ آئے ہی ہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے. آپ ہی خود جو ہے سیدھا راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر کیسے جا سکتے؟ تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن آپ کے تھرو سے آپ کی امتی جا سکتی ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انڈائریکٹ سے امتیوں کو کہا کہ ہم نے آپ کے یعنی اللہ کے نبی کو جو شریعت دی ہے، جو قانون دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ صاف ستھرا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے. لہذا اس راستے کو فالو کرو. فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. قرآن کی یہ آیت ہے اور اللہ کا ایک حکم ہے. تو اس سے کیا واضح ہو گیا کہ شریعت کی طرف سے شریعت کو فالو کرنا ہمارے لیے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اور شریعت کے علاوہ جتنے راستے ہیں، جتنے قانون ہیں، وہ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے. شریعت کا جو قانون ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور دنیا کے انسان جو قانون بنائے ہیں اس میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، اس میں غلط ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس لیے خدا کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کیجیے. تو اس بنا پر یعنی مسلمان شریعت کے پابند ہے، شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت کو چاہتے ہیں،
شریعت کو عزیز رکھتے ہیں، شریعت کو پیارا سمجھتے ہیں، شریعت کے قوانین کو پسند کرتے ہیں مسلمان. اس لیے جو ہے ہندوستان میں پرسنل لا کے نام سے ایک قانون رکھا گیا ہے، یعنی ان کی جو بھی معاملات ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہم اس میں نہیں چھیڑیں گے، ان کے معاملات کو ہم نہیں چھیڑیں گے. مذہبی معاملات میں پرسنل لا، ان کے جو مذہب کی خاص چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، ان کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ نہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، ایسا نہیں کر سکتے. تو ایک قانون آرٹیکل 25 میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ہندوستان کا ہر شہری، ہر گاؤں والا، ہر ہندوستان کا رہنے والا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کرسچن ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، اور جینسٹ ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، کتنے مذاہب کے لوگ ہندوستان میں بستے ہیں، رہتے ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنی طرح کے لوگ، یعنی اتنے ویرائٹی لوگ جتنے ہندوستان میں ہیں، جتنے مذہبوں کو ماننے والے ہندوستان میں ہیں، جتنے قسم کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. الگ مذہب، الگ الگ تہذیب، الگ الگ طریقہ، الگ الگ ان کے لینگویجز. اتنے لینگویجز کسی ملک میں نہیں ہیں. آپ دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، کتنی لینگویجیں ہیں ہندوستان میں، زبانیں ہیں. اتنی جو ہے ایک ہی ملک میں اتنی لینگویجز نہیں ہیں جتنا ہندوستان میں ہے. اس ملک کی ایک زبان ہوگی، ایک لینگویج ہوگا، سب جو ہے سب لوگ اسی کو بولیں گے. تو یہ ملک ہی ویرائٹی ہے ہندوستان. تو اس میں جب ہندوستان تقسیم ہوا، یعنی ہندوستان آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان آزاد ہوا، تو اس وقت جو ہے یہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اٹھا. یعنی کیا کریں گے، سب کے لیے ایک ہی قانون بنائیں گے، یعنی ایک قانون رہے گا، اسی قانون کے حساب سے سب کو فالو ہونا ہے. شادی بھی ویسے ہی کرنا ہے، اور الگ ہونا ہے ویسے ہی کرنا ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون. بس یہ مسئلہ اٹھائے ہندوستان کا قانون بنتے وقت، دستور سازی بنتے وقت، تو اس وقت جو ہے بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی. یعنی ایک قانون نہیں، الگ الگ دھرم والے ہیں، الگ الگ جو ہے ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لہذا ایک ہی قانون سب کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. لہذا جس مذہب کو ماننے والا ہے اس کے چیزوں کو اس کے حوالے کیا جائے، اس کے سمپردایا پرکارم انہیں جی سکتا، اس کے کام اسے کرنے دیا جائے. اب جو ہے گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہوگی، اس میں نہیں چھیڑے گی، ان کے مذہبی معاملات کو، ان کے عقیدے کو نہیں چھیڑے گی. یہ قانون خود جو ہے بنا ہے اس وقت، اور اس کو کینسل کر دیا گیا.
اور ہندوستان اسلام آنے سے پہلے، مسلمان ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی یہاں الگ الگ لوگ الگ الگ اپنے اپنے دھرم کے آثار پر، اپنے اپنے دھرم کے آدھار پر ان کے اپنے اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں. کوئی کسی کی پوجا کرتا، کوئی کسی کی پوجا کرتا، کوئی جو ہے کسی کا کلچر الگ ہوتا، کوئی کسی طریقے سے نکاح کرتا، کوئی کسی طریقے سے نکاح کرتا. پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے. مسلمان ہندوستان میں آئے ہیں. مسلمان ہندوستان میں 800 سال حکومت کرے. 800 برس، 800 سال حکومت کرے. تو جب مسلمان یہاں حکومت کیے اس وقت بھی جو ہے سب ہندوؤں کو مجبور نہیں کیا کہ جو ہے تم کو کلمہ پڑھنا ہے، سب مسلمان ہو جاؤ، سب جو ہے پوجا پاٹ چھوڑ دو، گڑی کو جانا چھوڑ دو، جاؤ گے تو تم کو پنشمنٹ دیا جائے گا، تمہارے بدعتی چھوڑ دو. ایسا نہیں بولے مسلمان. حکومت مسلمان کرے، لیکن ان کو ان کے مذہب نے جو کچھ اجازت دیا ہے، ان کے مذہب میں جو چیزیں مذہبی چیزیں جو ہوتی ہے ان کو آزادی چھوڑ دیا، آزاد کر دیا ان کو. تم اپنے مذہبی معاملات میں آزاد ہو، تمہیں مر گئے تو جلانا ہے جلا دو، دفن کرنا ہے دفن کر دو، تمہارا راضی. ان کو ان کے حوالے کر دیا، تمہارا مذہب تمہارے راضی. لیکن اس کو جو ہے پابند نہیں کیا ان کو. مذہبی آزادی جو ہے ان کا چھینے نہیں مسلمان. اگر وہ چھین لیتے، مذہب پر چلنے سے روکتے ہندوؤں کو، تو ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہیں رہا، سب مسلمان ہو جاتے. فورسیبل نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. تو مسلمان جب آئے ہندوستان میں تو مسلمانوں کے اخلاق، ان کے طریقے، ان کے رہن سہن، یہ ان کی بات چیت، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کے اخلاق، ان سب چیزوں کو دیکھ کر خود جو ہے لوگ مسلمان ہوتے گئے، فورس کیے نہیں. تو اس وقت مسلمان جو 800 سال حکومت کیے، اس میں جو ہے ان کے مذہبی چیزوں کو نہیں چھیڑا. یہ نہیں بولے کہ جو ہے ہمیں جو قانون بنائے اس کے حساب سے چلنا ہے، تمہارے اسلام کا قانون فالو ہونا ہے. ان کو مجبور نہیں کرے. لیکن مسلمان اپنے مذہب پر چلتے تھے. قرآن حدیث جو ہمارے مذہبی اعتبار سے جو ہمارے معاملات ہیں ان پر چلتے ہیں، چلے آتے ہیں، پہلے سے چلے آتے ہیں 1400 سال سے. تو یہ دو دور ہو گئے. ایک پہلے اسلام آنے سے پہلے انڈیا، ہندوستان وہ کیسا تھا، اسلام آنے کے بعد کیسا تھا. اب جو ہے تیسرا دور ہے. تیسرا دور کیا ہے؟ انگریزوں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا، برٹش. انہوں کو جو ہے اس دیش میں حکومت کی برٹش. تو اس میں بھی ان کو ادھیکار ملا، پاور، پورا پاور ملا ان کو. تو وہ لوگ بھی جو ہے مذہبی آزادی کو جو ہے باقی رکھے، پرسنل لا کو ختم نہیں کیے. مسلمان اپنے طریقے پر جئیں گے، ہندو اپنے طریقے پر جئیں گے. جس مذہب کا ماننے والا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، لیکن
کچھ قوانین ایسے ہوں گے کہ ہر شہری کو وہ قوانین ماننا پڑے گا، یعنی اپنے مذہب پر چلتے چلتے جو مین قوانین ہیں شہری ہونے کے اعتبار سے ان پر سب کو چلنا ہے۔ تو انہوں نے بھی فورس نہیں کیا کسی کو۔ کون؟ انگریز، برٹش۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے قدم نہیں، کوئی ٹوکنے قدم نہیں۔ یہ تیسرا دور ہے، 3واں۔ اور چوتھا پیریڈ جو ہے وہ آزادی کے بعد ہے، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد۔ ہندوستان سے انگریزوں کو 150 سال حکومت کرے گا، اور برٹش انہوں نے فورس نہیں کرے کسی بھی۔ تو 150 یا 200 سال تقریباً ان کو بھگانے بہرحال ٹائم ہوا۔ تو وہ لوگ بھی 200 سال حکومت کرے، اس میں پرسنل لا کو نہیں چھیڑے، مسلمانوں کو ان کے مذہب پر چلنے دیتے تھے، روکاتے نہیں تھے۔ یہ آزادی کے بعد اسی رول کو فالو ہوتے ہوئے 25 آرٹیکل کو لکھا گیا کہ ہر شہری یہاں اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اس کی دعوت بھی دے سکتا ہے اور اس کو پھیلا بھی سکتا ہے۔ اس کو یہ حق، بنیادی حق ہے ہر شہری کے لیے۔ یہ 25 آرٹیکل پرمیشن دیتا ہے، کوئی بھی ملک اس ملک میں رہنے والا اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ جو ہے اس کو چھیننا چاہتی ہے، یعنی یہ لوگ ان کو پرسنل لا کیوں اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرتے ہیں، لہذا ان کو پرسنل کچھ نہیں، ان کو یہ ختم کرنا چاہیے، ان کی چیزوں کو چھین لو۔ حالانکہ 2 قانون ہیں ہندوستان میں، ایک ملک کا قانون اور ایک ہے اسلام کا قانون۔ تو زیر چیزوں میں مسلمان ہم اسلام کے حساب سے فالو ہوتے بولے تو ان کو الگ سے لکھ کے دی، یہ چیزیں تمہاری رہیں گی۔ اور اگر کوئی ان کو نہیں مانتا، اسلام کے رولز کو نہیں مانتا، میں ہندو طریقے سے یا جو ہے گورنمنٹ لا کے حساب سے چلنا چاہتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے تو پھر اس پہ عمل کر سکتا ہے، اس کی مرضی۔ لیکن جو اسلام پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ قانون ہے، یہ 2 جو ہے الگ الگ ہے۔ لیکن اب کیا ہے، اسے بھی نکال ڈالنا، اسلام پر چلنے والوں کو بھی اسلام پر چلنے نہیں دینا کو یہ قانون ہے، UCC یونیفارم سول کوڈ۔ تو اس میں مین مسائل کیا کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، اس میں مین وہ سمجھنے کی ہے۔ اس میں مین مسئلہ کیا ہے تو نابالغ لڑکی کا شادی نہیں کر سکتا اپنا باپ، نابالغ لڑکی جو میچور نہیں ہوئی اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کا قانون دیکھو، نابالغ لڑکی لیونگ ریلیشن شپ رکھ سکتی ہے، نابالغ لڑکی لیونگ ریلیشن شپ پر تو معلوم الیگل کانٹیکٹ، انہیں ناجائز لڑکے سے رشتہ جوڑ لیتے بغیر شادی کے، دونوں مل کو آتے ہیں، حسد کرتے ہو، قانون جائز کرتے ہیں۔ ارے ہم بھی وہی تو بول رہے ہیں، جو جس کو تم نابالغ لڑکی کو لیونگ ریلیشن شپ کی پرمیشن دے رہے ہو، شریعت وہی بول رہا کہ بھائی شادی کر کے جو ہے اس کو پرمیشن دو، تمہیں بغیر شادی کی اجازت دیے
ہم شادی کر لو بول رہے ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ چھپتا ہے یعنی نابالغ لڑکی شادی کرنا جاؤ، نہیں دینا پرمیشن. یہ جو ہے مین اس میں ایک ایکٹ ہے ان کا UCC میں، نابالغ لڑکی کو شادی نہیں کر سکتے، لیونگ ریلیشن شپ رکھ سکتے. تو یہ نائب ہو رہا ہے، نہیں چل رہا ہے. عقل سے سوچے تو نائب چلتا ہے، نہیں چلتا ہے. تو اس لیے وہ پسند نہیں کر رہے لوگ، UCC کو پسند نہیں کر رہے. ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ ہے. ادھر پرمیشن دے رہے، یہ نہ ہو کرتے. یہ کیا ہے، اس میں کرے تو کیا چاہ رہا ہے، تمہارا کیا بگڑ رہا ہے؟ شادی کرے تو کیا بگڑ رہا ہے؟ انہیں جو ہے بغیر شادی کے تو سبھی کر رہا ہے تو تمہیں اوکے بولتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، لیونگ ریلیشن شپ کی شریعت اجازت نہیں دیتا. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا کیا ہے، 4 شادی نہیں کر سکتے. دوسرا مسئلہ ان کا کیا ہے، جو UCC کے اندر 4 شادی کو بیان کیا جائے، ختم کیا جائے. حالانکہ شریعت میں کہاں بھی رہے تم 4 شادیاں کرو، حکم نہیں ہے. 4 شادیاں کرو حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت نے اجازت دی ہے، پرمیشن دیا ہے. وہ بھی پرمیشن کہیں کو دیا جو انصاف کر سکتا، حرامی نہیں، جو طاقت رکھ سکتا ہے، جو بیوی کو پال سکتا ہے. بالوں کو اللہ حیثیت والا بنایا، مال والا بنایا، بہت کچھ دیا اسے، تو انہیں 4 آرام سے پال سکتا ہے. تو شریعت نے 4 شادی، ہر مسلمان 4 شادی کر رہا ہے، ایسا کہا تو ہے. ہر مسلمان 4 شادی کر رہا ہے. اب ڈیٹا نکالتے دیکھیں تو یہ بھی چھپ رہا ہے. 4 شادیوں کو ختم کرنا وہ سب جو ہے ایک یعنی وہ ضرورت کی وجہ سے اجازت دیا ہے. شریعت نے ضرورت کی وجہ سے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی. ایک آدمی شادی کیا، بچے نہیں ہو رہے، اسے بچے نہیں ہو رہے، انہیں بچے چاہتا ہے. دوسرے جو ہے شادی کرے تو ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو، کوئی بیماری ہو عورت کے اندر جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہو، تو اس کو اجازت دی ہے. دوسری کوئی جو ہے شوہر شادی کیا، اسپاٹ مر گیا، اب وہ عورت شادی کیا، وہ ایسی رہے گی زندگی بھر نہیں، اب اس کو نیا ہی نہیں کرتا. لیکن جو آلریڈی شادی شدہ ہے وہ جو ہے کر سکتا ہے. تو اس کو جو ہے بے سہارا نہ چھوڑا جائے، وہ غلط کاموں میں مبتلا نہ ہو. اس لیے جو ہے شریعت نے اجازت دیا کہ اس کو نکاح میں لا کر اس کو عزت کی زندگی دو، ورنہ اس کے اوپر غلط لوگ جو ہے اپنے غلط ارادے اس سے پورا کریں گے، اور اس سے معاشرے میں گندگی کا وائرس پھیلے گا، معاشرہ گندا ہو جائے گا، سوسائٹی خراب ہو جائے گا. تو اس کو ایک کے تحت نکاح کر کے عزت کی زندگی اس کو ملے گی، عزت کا کھانا ملے گا، عزت کا گھر ملے گا. کہیں جو ہے اسے اولاد بھی ہوگی، اس کو فخر ہوگا، میرے بچے ہیں، میرا شوہر ہے، میرا خاندان ہے. اگر بغیر شادی کے غلط کام میں اترے گی تو کچھ نہیں رہے گا، نہ خاندان رہے گا، نہ اولاد رہے گی، نہ جو ہے اس کی عزت رہے گی معاشرے کے اندر. تو شریعت نے 4 شادی کی اجازت ایسے سچویشن کو پکڑ کر کے کہا کہ اس کو اجازت دے دو، کرو. تو اسے ایشو بنا کے 4 شادیوں کو ٹکانا ان کا ایک اس میں ہے. اور ایک پوائنٹ یہاں یہ بھی ہے، انہیں 4 کے علاوہ 100 سے لیونگ ریلیشن شپ رکھ سکتا. قانون دیکھو کیسا ہے کا، 4 کے علاوہ 100 لوگوں سے بھی لیونگ ریلیشن شپ
रख सकता थे। हम वो जो बोल रहे बाबा 100 से लेकर 4 से पूरा हो जाता जो है वो कानून से पूरा कर लो, कानून के साथ उसको जो है शादी कर लेके इज्जत के साथ जो है वो काम करो। ऐसा जो है गलत जो है 100 लोगों से की जिंदगी खराब कर रहे हो। हमारा कानून अलग नहीं, तुम्हें जो बोल रहे हो वो 600,000, लेकिन हालात तरीके से करो होते हैं हम। शादीशुदा आदमी कितने दिन से भी लिविंग रिलेशनशिप रख सकता रहते हो नहीं, लेकिन यहाँ चार शादी नहीं कर सकता। ये क्या भी अन्याय चलता है नहीं चलता, समझ में आ रहा है अन्याय कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए जो है यूसीसी को नको बोल रहे हैं, यूसीसी को हमारे बड़े नको बोल रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। इसको अब ये खासकर इसलिए उठाया गया क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी हार गई। अब वो इश्यू पूरे इंडिया में चलता, अब हो गया बीजेपी का काम हो गया। अभी जो है 2024 में अब हर आदमी क्या करता, वो बीजेपी की माइनस पॉइंट्स जो है मीडिया में बोलना शुरू करता। अब वो सुन के लोग डिसाइड हो जाते कि अब बीजेपी को आने नहीं देना है। इसलिए रूट जो है मैन डाइवर्ट करने के लिए फौरन जो है सिविल कोड का उठाए, ताकि लोग इसके ऊपर डेबिट करते रहे, असल जो चला है उससे उसको भूल जाए, उसके रास्ते उठाए इसको, लेकिन लोग समझ नहीं रहे इसको। तो बहरहाल ये कानून अगर पास हुआ तो इसका नुकसान खुद गैरों को भी होने वाला है। इसमें एक मसला क्या है कि किसी को एक बच्चा है, उन्हें और एक बच्चा होना कर लेता, अब हो नहीं, एक हुआ अल्लाह की तरफ से, उन्हें जो है और एक बच्चे को पाल लिया, और एक बच्चे को पाल लिया, ले पालक बोलते, मुतबन्ना बोलते इसको। शरीयत क्या बोलती, इस उन्हें मर गया तो इसके आस्ती सब किसको जाते, ओरिजिनल बेटे को जाते, और एक बेटा उसे पाल लिया, उसे आस्ती में क्या भी मिलता नहीं, वो कुछ शरीयत होता। हाँ अलबत्ता बाप जिंदा है उसी वक्त जो है बाप क्या तो लिखो एक बिल्डिंग लिखो दे डाले इसे गिफ्ट मेरी तरफ से, या जंगल गिफ्ट या फला जगह या तो कुछ दे दिया, जिंदगी में जीते जब दे डाले तो वो हो जाता, उसका हो जाता, किसका पाल लिए सो बेटे को। लेकिन उन्हें मरने के बाद उसको आस्ती में हिस्सा नहीं है। क्यों? हकीकी बेटा नहीं हो। कौन तो ये नहीं मेरा बेटा हो तो हकीकी बेटा होता क्या? मुँह से बोलने से कौन तो बेटा होता नहीं होता। तो शरीयत बोलती है हकीकी बेटा है, पाले सो वाला है, तो जो यानी आस्ती वगैरह उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये पर्सनल लॉ है हमारा, लेकिन लोगों का होते नहीं है सच। ऐसे तलाक का मसला है, तलाक का भी अभी बोले तो 2-3 घंटे होते हैं, इसको खोल को बोले तो 2-3 घंटे होते। लिहाजा इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। इसमें जो है अगर वो पास भी करे तो मुसलमान वैसे भी अमल कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद चला गया, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हम पर पड़ने वाला है। यानी फ्यूचर में जो है बहुत सारी चीज़ें इसको सामने रखकर वो हर इसको इस कानून में दाखिल करेंगे और हमारी मजहबी आज़ादी जो है वो छीन लेंगे। आगे बढ़ के अभी से उसका रास्ता बना है, इससे उसको रोकने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। जो सुन्नत नहीं अदा करे वो सुन्नत अदा करे।